دن ہوگا، ہمارے بعد والوں کے لیے عید کا دن ہوگا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس دن خواب نعمت نازل ہو وہ دن اگر عید کا دن ہے تو پھر جس دن وجہ تخلیقی کائنات کہ جن کی وجہ سے اس پوری کائنات کی تخلیق کی گئی ہے، جس دن وہ نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو پھر وہ دن ہم غلاموں کے لیے عید کا دن کیوں نہیں ہوگا؟ معزز سامعین تو یہ بات ہے، ہمیں خوشیاں منانا چاہیے، ہمیں مچل جانا چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے وقت 12 ربیع الاول کی تاریخ کو اس دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں اور اس پر ہم مومنین پر احسان فرمایا گیا ہے۔ معزز سامعین حضرات، اس پر ہم جتنی خوشی منائیں، جس قدر اس پر ہم مسرت کا اظہار کریں اتنا ہی کم ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، عید میلاد النبی منانا یہ کوئی نیا رواج نہیں ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا میلاد منایا جا رہا ہے، آپ کے آنے کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور جن جن لوگوں نے بھی حضور کی آمد کی خوشیاں منائی ہیں ان تمام لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا ہے، ان تمام لوگوں پر فضل رب کائنات نازل ہوئی ہے۔ شاہ ولی اللہ وہ آپ لکھتے ہیں اپنے والد گرامی کے تعلق سے، شاہ ولی اللہ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بیان کرتے ہیں اپنے بیٹے سے، شاہ ولی اللہ سے، اور شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ میرے والد گرامی کہتے ہیں کہ وہ ہر سال 12 ربیع الاول کی تاریخ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منایا کرتے تھے، اور آپ کا انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ اس تاریخ کو، اس دن کو کھانا پکاتے اور کھانا پکا کر فاتحہ کر کے اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ معزز سامعین حضرات، شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سال ہمارے اوپر ایسا فاقہ گزرا، ایسی غربت آئی کہ میں کوئی کھانے کا انتظام نہیں کر پایا، لیکن ہمارے پاس کچھ چنے تھے، میں نے اس چنے کو بھون دیا اور اسی بھونے ہوئے چنے کو میں فاتحہ کھلا کر اس میں لوگوں میں تقسیم کر دیا، بچوں میں تقسیم کر دیا، اور جب رات کو میں آرام کے لیے سوتا ہوں تو میں سوتا کیا ہوں، میری آنکھ کیا بنتی ہے، میری آنکھ کیا بند ہوئی کہ میری قسمت انگڑائی دیتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں، اور خواب میں جب تشریف لاتے ہیں تو میں ملاحظہ کرتا ہوں کہ جس چنے پر میں نے فاتحہ دلا کر لوگوں میں تقسیم کیا تھا، اسی بھنے ہوئے چنے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادمانی کے ساتھ تناول فرما رہے ہیں۔ معزز سامعین حضرات، آپ اندازہ لگائیں کیا واقعی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عمل پسندیدہ ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً ہے، مسلمان تو مسلمان، اگر غیر مسلم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا خوشی مناتے ہیں تو پھر ان کے اوپر بھی انعامات و اکرامات نازل کیا جاتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں پڑھا ابو لہب کے تعلق سے؟ ابو لہب یہ سخت ترین دشمن ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسلام کا سخت ترین مخالفت کیا کرتا تھا، لیکن ابو لہب کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ابو لہب کی لونڈی دوڑتی ہوئی آتی ہے اور آتے ہوئے ابو لہب سے کہتی ہے، اے ابو لہب آج تمہارے گھر میں بھتیجے کی پیدائش ہوئی ہے۔ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، خوشی سے مچل جاتا ہے، اور اپنی لونڈی سے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، جاؤ آج سے تم آزاد ہو چکی ہو۔ معزز سامعین حضرات، اسی بات کو آپ سمجھیں، ابو لہب خوشی منا رہا ہے، لیکن جب حضور بڑے ہوتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو ابو لہب انکار کرتا ہے، اور صرف انکار ہی نہیں کرتا بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن ہو جاتا ہے، اور ابو لہب کے مخالفت میں مکمل ایک سورت قرآن مقدسہ میں نازل
نازل ہوتی ہے تبت یدا ابی لہب و تب المختصر معزز سامعین حضرات یہ ابو لہب حضور کی پیدائش پر خوشی کس انداز میں منا رہا ہے جب وہ سنتا ہے کہ میرے گھر میں میرے بھتیجے کی پیدائش ہوئی ہے تو ابو لہب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے اپنی لونڈی سے کہتا ہے جاؤ آج سے تم آزاد ہو چکی ہو یہ ابو لہب خوشی منا رہا ہے لیکن اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب ابو لہب کا انتقال ہو جاتا ہے جب ابو لہب مر جاتا ہے تو پھر کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ابو لہب کہتا ہے مت پوچھو مجھے کوئی بھلائی نہیں ملی مجھے کوئی خیر نصیب نہیں ہوئی میں جب سے انتقال ہوا ہوں جب سے میں مرا ہوں عذابات نے مجھے گھیر لیے ہیں میں بڑی پریشانی میں ہوں بڑی مصیبت میں ہوں ابو لہب پھر کہتا ہے اے میرے چاہنے والے سنو سنو لیکن جس دن میرے گھر میں میرے بھتیجے محمد کی پیدائش ہوئی تھی اس کی پیدائش پر میں نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے خوشی مناتے ہوئے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا اسی دن میں اپنی اس انگلی کو اپنے منہ میں ڈال کر چوستا ہوں تو مجھے بڑا راحت نصیب ہو جاتا ہے مجھے بڑی اطمینان حاصل ہو جاتی ہے تو معزز سامعین حضرات آپ اندازہ لگائیں کہ ابو لہب جیسا سخت ترین کافر جب حضور کی پیدائش پر خوشیاں مناتا ہے تو اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات و اکرامات نازل کیے جاتے ہیں تو ہم اور آپ تو غلام مصطفیٰ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم اور آپ تو عاشق رسول ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اپنی جان قربان کرنے والے عاشق ہیں کہ جب ہم اور آپ بھی اپنے آقا کی ولادت کے دن میں خوشیاں منائیں گے تو کیا ہمارے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعامات و اکرامات نازل نہیں ہوگا یقیناً ہوگا اور یہ عمل ہی ہمارے اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ